باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے آج کے سلسلے میں کیا کیا کچھ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ مبلغ صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی، ہماری الحمدللہ سعادت کہ آج آپ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کریں گے، ابتداً اوائل جو مدنی چینل تھے اس کی بھی کچھ باتیں کریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لیے حاضر ہیں، آپ کو انشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے، آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ ہمیں کالز کیجئے، کالز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں آپ کے کالز اور آپ کے ایس ایم ایس ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ بہت ہی سمپل سا یہ حاجی صاحب ہمارا جو فارمیٹ ہے، ہمارے مدنی گلدستے جو مدنی چینل پر چلے، جو سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر ہوئے، جن کی ہمارے اسلام بھائیوں نے ہم سے فرمائشیں کی، ہم وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کالز لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ سے ابتدا آج آپ کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن یہ کہ کچھ میموریز، سب سے پہلے کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات، یادگار باتیں آپ کے ذہن میں ہوں، کچھ مدنی چینل کی مدنی بہاریں۔ ماشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش کے متعدد مقامات پر بھی آپ کا سفر رہا، پاکستان بھر میں آپ کا سفر رہا، ابھی کچھ ہی دن قبل جو ہے وہ عرب شریف میں آپ کا سفر کا سلسلہ رہا، اور گھومتے پھرتے ماشاءاللہ آپ کا سفر کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔ مدنی چینل کے حوالے سے مدنی چینل کی کچھ مدنی بہاریں اور کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا، یہ بنگلہ دیش کا بھی، پاکستان کا اور عرب شریف کا بھی، تو مجھے عرب شریف کا ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا عرفات کے میدان کا۔ اللہ اللہ، لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر ٹھہر کے بتاؤں گا۔ یہ واہ کیا بات ہے، مدنی چینل ہی کی بہار کہوں گا میں اس کو، سبحان اللہ۔ ایسی مدنی بہار کہ میں ابھی سوچتا ہوں نا اس کے بارے میں تو یقین نہیں آتا۔ شاید آپ بھی سنیں گے یا مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ بظاہر یہ کیسے ممکن ہے، لیکن مدنی چینل ہے، کیا بات، اور مدنی چینل ہے کیا؟ یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے۔ یہ بے شک بے شک۔ تو یہ یاد رکھے گا آپ بھی، ایک عرفات کے میدان کا۔ انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں، بلکہ کہ آپ سے مدنی بہار سننی ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین، آپ بھی کہیں نہیں جائیے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے ایک مدنی بہار تو ہمیں سنانی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا جو سلسلہ اوائل سے مدنی شہر کے ناظرین کو بھی کچھ مطلب ہم بتاتے ہیں کہ الحمدللہ رکن شورا بہت یعنی پہلے مدنی چینل سے انتظامی طور پر بھی وابستہ رہے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا نے باقاعدہ جو ہے وہ حاجی علی کو اپنے ساتھ اس سلسلے میں، اس جب سفر کی ابتدا ہوئی تو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور اس ضمن میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری مدد العالی سے بھی مطلب جو ہے وہ اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ رہا، اور الحمدللہ یہاں پر حاجی محمد علی اتاری۔ تو حاجی صاحب اس حوالے سے کچھ اپنی یادیں
کہ کیسے مطلب آپ کا یہ مدنی چینل سے وابستگی کا سلسلہ رہا؟ اصل میں مدنی چینل جب نیا نیا شروع ہوا نا تو شاید چند ہی ماہ ہوئے تھے. مرکزی مجلس شورا کی طرف سے باب الاسلام کی ذمہ داری تھی. تو شورا کے مدنی مشورے میں نگران شورا نے نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد بھائی سے فرمایا یہ کہ یار باب الاسلام سندھ کے لیے تو کوئی اور بھی آپ ڈھونڈ لیں یا کچھ اور ترکیب بنائیں. اچھا. اور علی بھائی کچھ عرصے کے لیے ہمیں مدنی چینل کے لیے دے دیں. اچھا سبحان اللہ. تو بہرحال الحمدللہ اپنا کیا ہے جو کچھ دعوت اسلامی کا ہے. اور خوشی بھی ہوئی کہ میرے نگران کا اعتماد. اور مدنی چینل تو ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی نا بالکل. اس کا بظاہر کوئی ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے پوچھا بھی نگران شورا سے, میں نے کہا یہ سب کیا کرنا ہے؟ بولا آپ آ جائیں سب کچھ ہو جائے گا. تو الحمدللہ شروع کے کم و بیش 6-7 ماہ جو ہے وہ یہاں سلسلہ رہا یہ. اور اس وقت کی تو بہت ساری یادیں شاید ایک سلسلے میں تو آپ کا وقت کم پڑ جائے, اس لیے کہ اب تو جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں مدنی چینل کو, ایسی اسکرین بیوٹی اور ایسے پینافلیکس اور ایسے اسٹوڈیوز اور یہ سارے, لیکن اس وقت جو ہے خالی ایک VCD مکتب ہوتا تھا. یعنی جو یہ ہمارا سمجھ لیجیے اسٹوڈیو نا فیضان عطار, اس کے ساتھ ہی باہر ایک کمرہ تھا, وہ VCD مکتب کہلاتا تھا. اور غالباً سب سے پہلا اسٹوڈیو یہی بنا تھا, اسی میں ساری ریکارڈنگ ہوتی تھی. اور بس یہ ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو کیسے, تو ایک فارغ ہوا ایک کی ریکارڈنگ. آج تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے 6-7-8 اسٹوڈیو بن گئے ہوں گے. آؤٹ ڈور ریکارڈنگ الگ ہے. اور یہ تو اس وقت جو ہے وہ ریکارڈنگ کا جو ہے وہ معاملہ کچھ ہوئی کچھ باقی ہے. اچھا ایک اور مزیدار بات بتاؤں کہ ریکارڈنگ کی مقصد یہ سچویشن تھی جس کو کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ. یعنی آج جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آج ہی چلنا ہے. نگران شورا کو اللہ نے وہ صلاحیت اور وہ فراست اور وہ دور اندیشی دی ہے کہ دیگر بھی کئی دعوت اسلامی کے معاملات میں دیکھا میں نے, مدنی چینل کے معاملات میں بھی دیکھا, یہ گھبراتے نہیں ہیں, ٹینشن نہیں لیتے. کیا بات ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, اب آگے تو بڑھیں ہو جائے گا. اب رات اناؤنس ہوا ہوتا تھا کہ رات یہ آنا ہے, اور دن میں فرماتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو جانا چاہیے. یہ سب کیسے ہوگی؟ ایڈیٹنگ ہے, یہ سب معاملات یہ. بہرحال الحمدللہ اللہ کی رحمت ہو جاتا تھا. یہ بعض اوقات مطلب آپ کو بڑا ویل ایکوپڈ اور بڑا مطلب یعنی, اور اس وقت ایک مطلب VCD مکتب میں تو اب جو ہمارے مدنی چینل میں جو اب نئے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی آئے ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو میں کہتا ہوں آپ کو تو بنی بنائی سمجھ لیں کہ وہ ایک محل کی طرح شیشے کی وہ مل گئی ہے. ورنہ تو جو ہے وہ کیا عرض کروں, یہ بعض اوقات تو AC میں سے پانی گر رہا ہوتا تھا. اچھا. بعض اوقات جو ہے وہ تار کھلے ہوتے تھے. شاید ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی نعت خواں تھے یا کیا تھے, ہینڈ مائک تھا نا, اس میں کوئی ارتھ آ گیا. اب وہ لائیو جا رہے تھے یا کیا تھا, مجھے بولے کہ ہاتھ ہل رہا ہے کہیں سے جو ہے وہ, لیکن پکڑے رکھا تھا. وہ کیسے چھوڑیں اس کو. یہ تو پھر کہیں سے پنی ارینج کی اور پنی لے کر پھر اس کے اوپر کو رومال لپیٹا, پھر ترکیب بنائی. کیا بات ہے. یعنی مدنی چینل ایسا چلا, ایک دفعہ تو 2 مائک استعمال کرنے تھے. ایک شاید کیمرے کا تھا اور ایک وہ کوئی اجتماع کا تھا کہ اجتماع میں اب ان کے پاس 2 مائک کا اسٹینڈ نہیں تھا. کیا کریں بھائی, اب کرنا تھا, کہیں سے رسی لائیں تو رسی سے باندھے, رسی بھی نہیں ملی, اور بالکل شروع کرنا تھا. پھر کسی کی جیب سے رومال نکالا, رومال لے کر وہ دونوں مائک کو باندھا اور باندھ کے بولے شروع ہو جائیں. اب مبلغ کو ٹینشن, کبھی مائک یوں ہو کبھی یوں ہو, بولے یار جانے دیں. یہ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مدنی چینل کس طرح چلا. بلکہ جب اس کی پرمیشن کے لیے ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی گئے, جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کی, تو انہوں نے بولا کہ بھائی چینل لا رہے ہیں تو آپ نے میوزک کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے اور عورتوں کے لیے کتنا رکھا ہے, اور انٹرٹینمنٹ یہ وہ جو ان کی لوازمات کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا ہمارے یہاں تو میوزک بھی نہیں ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے, عورتیں بھی نہیں ہیں. تو وہ جو بھی اس وقت اتھارٹیز تھے, آفیسر تھے, بہت ہنسے. بولا مولانا صاحب آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایسے کوئی چینل آتا ہے اچھا جس میں میوزک نہیں ہے, عورت نہیں ہے, کوئی انٹرٹین نہیں ہے, لوگ کیسے دیکھیں گے, اچھا چلائیں گے کیسے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے؟ بولا بھائی ہم لوگ مدنی احتیاط کریں گے, چندہ فنڈ سے چلائیں گے. بولا نہیں چلے گا. بولا ٹھیک ہے, وہ چلانے والے تو انشاءاللہ چلائیں گے, آپ پرمیشن دیجئے. اور اللہ کی رحمت دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ کہ مدنی چینل
کیسا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اب تو مدنی چینل اردو کی تو جو بہاریں ہے ہی ہیں, مدنی چینل انگلش, مدنی چینل بنگلہ, جی اللہ نے چاہا تو مزید آئندہ انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے مدنی چینل بنگلہ اور مدنی چینل انگلش کے حوالے سے بھی نگران شورا کے ساتھ جو آپ نے ایک ابھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ مطلب جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ یعنی پیچھے نہیں ہٹتے, آپ ڈیسائیڈ فرما لیتے ہیں اور مطلب جو ہے وہ, اور آپ نے مطلب یہ بھی توجہ دلائی کہ سلسلہ رات کو آن ایئر ہونا ہے, دن میں ریکارڈنگ ہونی ہے, کیسے ہوگا, ہو جائے گا, کمر باندھو, ہمت باندھو. تو بیانات کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے حاجی صاحب کے ساتھ جو آپ کا کچھ وقت گزرا, حاجی صاحب کے ساتھ آپ کا مطلب اٹھنا بیٹھنا ہوا, کام کے انداز کو آپ نے کیسا پایا؟ کام کا انداز تو الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ اپنے ماتحت کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, اور ایسا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ بظاہر تو یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہوگا کیسے. جیسے وہ او بی میں جب نئی آئی تھی, تو جب میں فل ٹائم مدنی چینل پہ نہیں ہوتا تھا, شاید حیدرآباد میں تھا زمزم نگر, تو مجھے فون کیا, علی بھائی آ جائیں, باب المدینہ کراچی کچھ کام ہے. بتایا نہیں کیا کام ہے. میں آیا تو مجھے کہا کہ او بی وین آ گئی ہے, اسے آپ نے لے کے جانا ہے. اچھا. باب الاسلام سندھ, پنجاب اور کشمیر, خیبر پختونخوا. میں منہ دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا نگران شورا کا. صاحب میں او بی وین کبھی میرے باپ دادا نے کام نہیں کیا ہے. او بی وین کیا؟ میں نے کہا میں ڈرائیونگ کروں گا, چلا کے لے کے جاؤں گا. بولا نہیں آپ نے سنبھالنا ہے. میں نے کہا میں کیسے سنبھالوں گا اس کو؟ بولا آپ جائیں. تو میں نے کہا چلیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ نگران ہے, چلے جاتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ بولا آپ جائیں, راستے میں بتاتا رہوں گا. اچھا. اور بابو یہ تو ایسا تجربہ تھا کہ اب میرے ساتھ جو مدنی عملہ جو ساتھ جانے کے لوگ تھے, جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا اور دیگر لوگ تھے, پرفارمر کوئی نہیں. مجھے خود کیمرے کا ایکسپیرینس نہیں تھا, نہ مائک کا ایکسپیرینس تھا, بس آپ ہی ایک پرفارمر. بس وہ مجھے بھیج کے بولا بس لے جائیں. کرنا کیا ہے؟ بولا آپ جائیں, راستے میں جائیں گے تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ اب راہیں خود ہی بنتی جائیں گی. تو او بی وین کے تو ایسے واقعات ہیں کہ بہت واقعات ہیں او بی وین کے. بعض جگہ تو ایسے وہ کیا کہیں گے لطیفے ہوئے کہ جب ہم گئے تو پہلے سے جدول تو بن گیا تھا اس کا کہ بھائی یہاں یا ان شہروں میں جانا ہے. وہاں ہم سمجھتے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا, لوگ جمع ہوتے کہ او بی وین آ رہی ہے اور یوں. اچھا مجھے یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ رکن شورا کا استقبال کریں گے, کیا ہے, ہار لے کر کھڑے ہوتے مین روڈوں پر نا, ہائی وے, نیشنل ہائی وے جو ہائی وے باب المدینہ سے چل رہا ہے پشاور تک, یہ نیشنل ہائی وے. تو یہاں پر باب الاسلام سندھ میں بھی جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, اور بعض جگہ جہاں جدول نہیں ہوتا نا وہاں بھی لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. تو اچھا اب وہ بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہوتے, گاڑی میں سو جاتے, مجھے اسلام پہ اٹھاتے کہ علی بھائی وہ اسلام بھائی کھڑے ہیں استقبال کے لیے. تو میں اتر کے جاتا گلے وغیرہ ملنے کے لیے, تو ان کے پاس ہار ہوتے, تو میں سمجھتا مجھے پہنائیں گے. اچھا. پھر وہ کیا کرتے کہ ہار لا کر او بی وین کا جو شیشہ ہوتا نا اس پہ لگا دیتے. تو کئی شہروں میں اس طرح ہوا. تو پھر بعض جگہ تو میں نے گردن بھی آگے کرنا چھوڑ دی کہ یار میرے لیے نہیں ہے, یہ او بی وین کے لیے ہے. اچھا یہ بھی شاید مطلب جو ہے ابھی مطلب ہمارے ڈائریکٹر اسلام میں بھی فرما رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی او بی وین ہوگی جس کا ہاروں کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا, اور یہ بڑے زبردست مدنی پھول مدنی شہر کے لازمی چل رہے ہیں. آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور نگران شورا کا بھی تذکرہ چل رہا ہے, نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے چند کالز لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. تو جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا. آج کے سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی بھائی تشریف فرمائیں, تو حاجی محمد علی بھائی کو دیکھ کے وہ جو چٹاگونگ میں پچھلے سال 3 روزہ اجتماع ہوا تھا اس کی یاد تازہ ہو گئی. تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہ 3 روزہ اجتماع کے مناظر دکھا دیے جائیں جو چٹاگونگ میں ہوا تھا, یاد تازہ ہو جائے گی. سبحان اللہ, انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اگر مدنی پھول بھی ہمارے جو کالر اسلامی قبول فرمانے کہ 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہے. اچھا کچھ یہ ویسے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں تو 3 روزہ ہی کہتے ہیں. ابھی یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ ہوگا, شاید جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں گے ان کو تو یہ علم ہوگا. ابھی بھی دعوت اسلامی کی جو ہماری تنظیمی اصطلاح ہے اس میں 3 روزہ ہی کہتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب بنگلہ دیش میں یہ میٹر لے کے گئے, کیونکہ ہماری طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو مدنی مرکز نے طے کر دیا نا بس وہی کرنا ہے نا, ہم اپنی طرف سے ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے بس. تو جب میں نے وہاں پمفلیٹ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کروایا تو 3 روزہ, تو ٹرانسلیٹ کرنے والے کہنے لگے بولے علی بھائی جو اجتماع میں آئے گا اس کو 3 روزہ رکھنا پڑے گا.
یعنی پریکٹیکلی مدنی چینل کے ناظرین پریکٹیکلی یہ ہوا کہ روزہ جو امیرال سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن آپ کے اس وقت سینٹیمنٹس کیسے ہوں گے کہ یار یہ شکل دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار 3 روزہ، بولا ہمارے یہاں تو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا 3 روزہ ہوتا ہے نا، 3 روزہ. بولا 3 روزہ مانگتے. ہاں تو بولا اس کو پھر کچھ کریں. تو نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو بہت. میں نے کہا دیکھیں ہماری اصطلاح ہوتی ہے، سب جگہ ایک ہی چلتی ہے. پھر میں نے نگرانی شورا کا واٹس ایپ کیا. میں نے کہا یہ سب یہاں تو روزہ میں جو نا روزہ رکھنے کے بعد تیار ہو جائیں گے تو لوگ گھبرائیں گے. پھر امیر اہل سنت نے شفقت فرمائی. بولا جہاں جیسا ماحول، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر 3 دن کا کر دینا. اچھا تو پھر بنگلہ دیش کے لیے اصطلاح پاس ہوئی تھی کہ 3 دن کا. 3 دن کا سنتوں پر اجتماع مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں، وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ہم دکھائیں گے. ابھی تو سلسلے کا آغاز ہوا ہے ماشاءاللہ. رکن شورا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. مزید کچھ کالز لیتے ہیں. نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اطہر ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، مجھے بنگلہ دیش کا وہ والا اجتماع دکھا دیجیے. چڑھ گا چلو چڑھ گا، چڑھ گا چلو چڑھ گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت صاحب عرب شریف والوں کو بھی آنے کی اجازت ہے؟ آئیں پوری دنیا والے دنیا بھر سے آنے کی اجازت ہے. کہاں آنے کی اجازت ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. الحمدللہ ہمارا جو اجتماع ہونے والا ہے حضرت صاحب سے بھی اس کے مدنی پھول لیں گے. نگران شورا کا ایک سنتوں بھرا بیان، آپ کا جو مبارک انداز ابھی آپ سن بھی رہے ہیں. الحمدللہ رکن شورا کی زبانی آپ کا مبارک انداز، آپ کا سنتوں بھرا بیان، آپ کے مدنی پھول، مطلب یعنی گویا کہ تعریف کرنا ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ دکھانا. تو الحمدللہ ہمارا ایک مدنی گلدستہ تیار، جس کی آپ نے بھی فرمائش کی تھی. تو پہلے فرمائشی کال ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے نگران شورا کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ. اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا تھا، اس میں سے ہم نے مختصراً جو ہے وہ مدنی گلدستہ تیار کیا. کال دے دیجیے. غلام سرور تاری جلال پور چٹان گجرات سے عرض کر رہا ہوں. حضور میری فرمائش یہ ہے کہ نگران شروع کا بہت ہی پیارا سلسلہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا کلپ اگر دکھا دیں نگران شورا کا، مدنی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی آپ کی فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. اب دیکھیے 1 سال 1.5 سال کے بچے کو لے کر ماں باپ بھاگتے ہی ہے نا. ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے، بہت بڑے خرچے بتاتا ہے، تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ ماں باپ کا کما حق کو علاج نہیں کروا پاتا، بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹھ پھیر لیتا ہے. آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ یا ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹھ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بھلے آگے پیچھے کر دو لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے. ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کرواتے ہیں، لیکن بچہ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا، لیکن یہ کیفیات ملتی ہے. باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے، اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے. ماں کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بچیوں کے لیے، بچی کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے. ارے کچھ بھی ہو یار، چلو تمہارے لیے صحیح. ایسے ہی ماں باپ کی دل جوئی کے لیے تو کہہ دو کہ ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں، اور آج جب میرے پاس کچھ آ گیا تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے. باپ نے تو زندگی بھر ایک ہی دھن میں کمایا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اب پوچھئے ماں باپ کو، یار پوچھو نا باپ کو، باپ تو بات ہی ایک ہی کرتا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اس کو 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، کنوینس چاہیے، یہ چاہیے. ایک مرد کو، ایک شخص کو اپنا خرچہ کتنا چلانا ہے، مگر وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے، اپنے گھر کے لیے کماتا ہے. دھوپ پہ جلتا، ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے.
हाथ पैर मारता है ताकि मैं अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सकूं, अपने बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां देता है, एक एक से जाकर कर्जा मांगता है, भीख मांगता है, खुदारा मेरे बच्चे का इलाज करवाना है, मुझे कुछ पैसे ला कर दो, मेरी बेटी बीमार है, मुझे पैसे ला कर दो। एक एक के साथ ये तरकीबें बनाकर औलाद का इलाज करवाता है, औलाद को पालते, जब औलाद दुरुस्त हो जाती है, सेहतमंद हो जाती है, बोलता नहीं है कि तेरी वजह से मैं कर्जों में चला गया, नहीं बेटा जाओ जाओ जाओ। और जब यही बाप बीमार होता है, यही बाप बिस्तर पर आता है और एक उम्मीद भरी नजर जब औलाद पर डालता है तो औलाद पीठ फेर कर चली जाती है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। औलाद को कैसा होना चाहिए, निगरान शूरा ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस सुन्नतों भरा बयान फरमाया। वो मखसूस आपका एक अंदाज़, आपका समझाने का तरीक़ाकार, अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिक़्क़त अंगेज़ मनाजिर भी देखे, ऐसी कैफियत इस्लामी भाइयों पे तारीफ़। अदब सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और कुछ मतलब जो आप अपनी यादें शेयर कर रहे थे, कुछ आपने ओबी वैन के हवाले से, और आपने यहाँ जो आपने मदनी चैनल ज्वाइन किया और मदनी चैनल के आपने कुछ बताया कि स्टूडियो एक होता था, VCD मकतब होता था, फिर यूँ तरक्की तरक्की तरक्की, अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब जो है वो मदनी चैनल किस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम कर रहा है। तो कुछ आप मदनी चैनल की मदनी बहारों के अलावा कुछ मदनी फूल अता फरमाएँ कि मदनी कामों के हवाले से आपका सफ़र भी रहा, बांग्लादेश भी फिर आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे भी एक अरसा क़याम रहा, और वहाँ पर भी आपकी मतलब ज़ाहिर है हमारा मदनी ख़बरों से एक ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एक वाबस्तगी है। तो मैंने भी काफ़ी जगहों पर, अभी आप ढाका में हैं तो फिर चिटागोंग, तो फ़ैनी, तो अपने कॉक्सेस बाज़ार, यानी और भी मतलब सिलहट, को भी नाम याद हो गए मुझे भी नाम याद भी हो गए और मैंने बाकायदा मतलब डेलिबरेटली याद भी किए, मतलब वो मंगवा के भी मतलब जो है ऑडियो सुन के भी। अच्छा, सिर्फ नाम याद नहीं करना पड़ेगा, तलफ़ुज़ भी सेट करना पड़ा। तलफ़ुज़ भी सेट करना, फिर भी बांग्लादेश के थोड़े मतलब यानी इतने वो नहीं है तलफ़ुज़ में, और इतना फील भी नहीं करते हैं हमारे बांग्लादेश के इस्लाम में बिलखुसूस, जैसे और ममालिक में मतलब बहुत ज़्यादा फील किया जाता है, यार ये क्या बोल दिया, ये तो यूँ नहीं यूँ था, इस तरह था। तो इस हवाले से कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश बिलखुसूस जो आपने फरमाया सफ़र, अल्लाह की रहमत से तकरीबन 2007 से मुसलसल सफ़र है। फ़र्स्ट टाइम मैं निगरान शूरा के साथ वहाँ हाज़िर हुआ था। अच्छा, माशाअल्लाह। निगरान शूरा इससे भी पहले एक दो दफ़ा जा चुके थे, तो 2007 से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद वहाँ तंज़ीमी जो हमारा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तरकीब बनाने की कोशिश की। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ मैंने ही नहीं, अभी ये कि चिटागोंग इज्तिमा हुआ या चंद ऐसे मदनी काम हुए, तो ये अभी आखिर में मेरे पास ज़िम्मेदारी है बांग्लादेश की, तो शायद इस्लामी भाई ये समझते होंगे कि मैंने ही कुछ किया है। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है अव्वल तो मुर्शिद पाक का, अमीर सुन्नत का ही फैज़ान है। निगरान पाकिस्तान काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी, इन्होंने बहुत वक्त दिया है बांग्लादेश में, बहुत सफ़र किया इन्होंने। अच्छा, लुकमान बापू ने सफ़र किया है, रुकन शुरा बिलाल भाई ने सफ़र किया है, हाजी अमीन जो मदनी काफ़िला ज़िम्मेदार अमीन काफ़िला, इन्होंने सफ़र किया है, और निगरान शूरा का 2-3 दफ़ा सफ़र हुआ है, हाजी अब्दुल हबीब भाई ने सफ़र किया है। तो कई अरकान शूरा के सफ़र रहे हैं, फिर और भी कई अहम मुबल्लिगीन ने सफ़र किया है, और बिलखुसूस हमारे ये मदनी चैनल पर आजकल हैं, ये स्क्रीन पर आते नहीं हैं, दूसरों वाले आते हैं, हमारे जाहिद भाई, अच्छा, इन्होंने बहुत सफ़र किया है। यानी जब मेरा जाना हुआ तो यही बांग्लादेश को संभालते थे। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन से भी यही मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, दावत इस्लामी का इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता। इसमें पूरा मकसद एक टीम वर्क होता है और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत शामिल हाल होती है, और जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने तरबियत की कि बस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, क्या नाम, क्या नमूद व नुमाइश, क्या वाह वाह, बस अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र भी रहा। हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़ोर था ना, ये भी आपने कहा ना निगरान शूरा के साथ मदनी चैनल की यादें, मदनी चैनल ही की यादें नहीं है, बल्कि जब से शूरा बनी है बहुत सारी यादें हैं निगरान शूरा के साथ। इनकी जो तरबियत का अंदाज़ है ना, इन्होंने एक मदनी फूल दिया था जब शूरा बनी थी ना। हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये निगरान शूरा थे,
تو جب بیمار ہو گئے مشتاق بھائی تو ان کے نائب کے طور پر حاجی عمران بھائی شورا کے مدنی مشورے فرمایا کرتے تھے. تو شروع سے ایک مدنی پھول لے کے چل رہے تھے کہ جہاں کا کام ہو نا, جہاں وہیں کے لوگوں کو آگے لایا جائے. واہ, یہ ایک ایسی لاجک اور ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں سارا وہ اختیار اور پاور نہ رکھیں. جہاں جو شہر ہے, جو ملک ہے, جو لینگویج ہے, جو کلچر ہے, انہی کو آگے لائیں اور انہی کو ہم جو ہے پاور بھی ان کی طرف منتقل کریں اور ان کو اتنا سیلف کانفیڈنس دیں کہ وہ کام کو سنبھال لیں. تو اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں مدنی کام کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ایک توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش مجلس مشاورت بن جائے. تو الحمدللہ شروع میں تو ہم نے 4 رکنی, پھر وہ 6 رکنی, پھر 8 رکنی, پھر مزید اراکین کا اضافہ ہوتا رہا. تو بنگلہ دیش مجلس مشاورت بنی اور ابھی بھی بنگلہ دیش مجلس مشاورت ہی دعوت اسلامی کا مدنی کام سنبھال رہی ہے. واہ, میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے کہ محنت کوشش کسی اور کی, ٹائٹل کسی اور کا. اب جس کا نام ہو گیا یا جو اسکرین پر آ گیا تو وہ ہو گیا, یوں کیا. اصل تو سارا ٹیم ورک ہے. جو چٹاگانگ اجتماع کا بھی مدنی منع نے بھی بتایا اور بھی اسلامی بھائی نے بتایا, چٹاگانگ میں بھی جو ہمارا 3 دن کا اجتماع ہوا نا بابو, یقین کریں کہ میں آپ کو کیفیت کیا بتاؤں, میری وہ اپنی کیفیت انشاءاللہ بتائیے گا بھی آپ, اور ہم دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. ہمارا مدنی گلدستہ تیار ہے. ابھی تو مطلب یہ نہیں کہ اجتماع پہ نہیں جائیں. ابھی اجتماع پہ بھی آپ کو آج فری ہینڈ ہے صاحب. الحمدللہ آپ سے ہم نے ہمارے ماشاءاللہ ایک ابھی ہمارے اسلامی پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, جب شروع میں آپ مدنی چینل میں تشریف لائے تو مدنی عملہ جو تھا اس کی بھی ہائرنگ اور اپوائنٹمنٹس وغیرہ, تو وہ اس میں بھی کچھ آپ کا کنٹریبیوشن رہا؟ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ابھی الحمدللہ رکن شورا اوپر مدنی چینل تشریف لے گئے, مدینہ ہال وغیرہ, اور پھر ہمارے جو مدنی چینل کا جو گیلری ہے تو وہاں پہ بھی رکن شورا کی پرانی یادیں تازہ ہوئیں. ہمارے مطلب جو وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکنیکل اسٹاف سے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا وہاں پہ بھی, اور بھی جو ہے وہ بڑا ہی مطلب جو ہے الحمدللہ آپ کا ایک ساتھ رہا ہے مدنی چینل کے ساتھ, مدنی عملے کے ساتھ. امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش کے اسلامیوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, اور آپ کا تو مبارک انداز. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک دلچسپ مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے, لیکن میں تھوڑی سی یاد امیر اہل سنت کی وہ بھی شیئر کرتے ہیں, پھر مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں. آپ کچھ بتائیں, کوئی ایسا پیارا سا واقعہ مرشد کر دیں تھوڑا سا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حال ہی کا سنا دیں یا پرانا سنا دیں, کوئی سا بھی سنا دیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو کیا کہنا. جب شورا نئی بنی تھی نا سن 2000 میں, تو اس کے بعد کراچی مشاورت بنی, سندھ کابینہ بنی. تو سندھ کابینہ کا تھا کہ نگران کون بنے. گاڑی بن گئی, ڈرائیور کوئی ہو, مختلف اسلامی بھائیوں کے نام آئے, کسی نے میرا نام دے دیا تو میں رونے لگ گیا. میں نے کہا میں سندھ کا نگران یا سندھ کابینہ کا نگران کیسے, مجھے تو نہیں آتا. تو باپا نے میرے شفقت فرمائی اور بڑا پیارا جملہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے, حوصلہ بڑھاتا ہے. فرماتے یار گھبراتے کیوں آپ, میں ہوں نا آپ کے ساتھ. اللہ سبحان اللہ, آپ کے ساتھ ہوں نا, انشاءاللہ مل کر کریں گے. اسی طرح یہ ذمہ داران کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے. کہ کسی نے کہا بولے یار یہ تو بہت ٹھنڈے ہیں, اور جو ہے وہ نگران تو ایسا ہونا چاہیے دبنگ, اور آئے تو لوگ ہل جائیں اور یوں ہو, اور بس جو ہے نا وہ ٹائٹ ہونا چاہیے. اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نگرانی کا کورس ہوتا نہیں تھا پہلے ایسا کوئی, کوئی نگرانی کا کورس. ہاں اب بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا. بس یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت اور مدنی پھول ہی ہیں. تو میں بڑا ڈسہارڈ ہو گیا نا. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا باپا وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ وہ نگران ٹائٹ ہو, دبنگ ہو, آئے تو بالکل ایسا ہو. مجھ سے تو ایسا انداز ہوتا نہیں پاپا, میں کیا کروں, یہ ایسا انداز کیسے لاؤں. اور نے فرمایا ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے آپ نے ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے, اور مجھے نرم ٹھنڈا میٹھا نگران ہی اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. پھر امیر اہل سنت نے شعر پڑھا کہ ہے فلاح و کام رانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. بولا اگر جذبات دکھائے, غصہ دکھایا تو سب کچھ چلا جائے گا. ایک دفعہ کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ایسی ہوئی کہ تنظیمی طور پر ہوتا نا کہ بھائی یہ غلطی کی تو اب ان پر شاید کوئی پابندی لگے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کہ کیونکہ نئی شورا بنی تھی, تو باپا یہ جو ہے اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا امامہ اتروا دے. یعنی امامہ اتروانے سے مراد یہ کہ اب ان پہ دعوت اسلامی کی نشانی نہ رہے, ان پہ پابندی لگ جائے.
تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے شورا امامہ پہنانے کے لیے بنوائی ہے، اتروانے کے لیے نہیں بنوائی۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اور بالکل یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ایک گولڈ میڈلسٹ اسلام بھائی، بہت مطلب یعنی ہائی فائی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے وہ یونیورسٹیز کا سفر اور مطلب یعنی پوزیشنز، اور یہ وہ جب امیر علیہ سنت اس وقت کھارا کی بتاتے ہیں کہ جب وہاں مطلب ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو میں بھی مطلب جو ہے ملاقات کی لائن میں اتفاق سے لگ گیا، میرا کانفیڈنس تھا، سب کچھ تھا۔ تو میں امیر علیہ سنت کے پاس جب حاضر ہوا قریب، تو امیر علیہ سنت نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کہاں سے آئیں؟ تو میرے منہ سے نکلا کہ میں کوئٹہ سے تشریف لایا ہوں۔ سنت نے میٹھی نظر سے دیکھا اور میں اچھا تشریف لائے ماشاءاللہ۔ وہی میرے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ سارا کانفیڈنس جو تھا وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا، آنسوؤں کی برسات ہو گئی۔ خوبصورت دلچسپ مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں مرشد کرتے ہوئے، اور آپ کو دکھاتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا سا مدنی گلدستہ۔ ساری دیدہ اولاد نشم، ساری دیدہ اولاد نشم، ساری دیدہ کمبینا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، ساری دیدہ بلال نشم، ساری دیدہ عبید نشم، ساری دیدہ بلال نشم، ساری دیدہ عبید نشم، ساری دیدہ بلال نشم، ساری دیدہ عبید نشم، ساری دیدہ اولاد نشم، ساری دیدہ اولاد نشم، ساری دیدہ کمبینا۔ ابھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر اور بچوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچوں سے، مدنی منوں سے محبت، ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جس سے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایک ہمارے یہاں عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا رتی متی ٹائپ کے، تو یہ کیا اس تصور کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ جھولے پہ بیٹھنا تو یہ ایک مباح فعل ہے جی بابا، اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، تو بچے کی تو عید ہو جائے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کر لیتے تھے، اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتے نا، ایک میرا پوتا ایک میری پوتی ہے، تو ایک پوتا اور ایک پوتی الحمدللہ آل عطار پر ہماری جانیں قربان ہو، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے آپ کی مطلب یہ نہیں اولاد، اور اس الحمدللہ رضا بھائی تو ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، تو کس طرح مطلب آپ کا کیا انداز ہوتا ہے تربیت کا؟ اور اس تربیت تو کیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا جیسے دیکھا بھی، ابھی آپ نے بھی دیکھا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا جو شفقت کا انداز ہے نا، یہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، کہیں اور کرتے ہوں گے کرنے والے، لیکن یعنی ایک ایک کے دل جوئی، ایک ایک کا دل رکھنا۔ ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ یہیں فیضان مدینہ میں تشریف فرما تھے، کوئی تربیتی اجتماع تھا یا مدنی مشورہ تھا یا ملاقات تھی، کیا آپ بیٹھے تھے، تو آپ کی نواسی اس وقت چھوٹی تھی، تو وہ آئی ہوں گی نا، تو کسی نے جو ہے وہ نہیں آنے دیا ہوگا یا کیا، یا پہچان نہیں پائے ہوں گے، بہرحال تو ان کو باہر سے واپس کر دیا۔ اچھا، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ میری نواسی آئی تھی مجھ سے ملنے باپا کے پاس اور اندر نہیں آنے دیا گیا، تو پاپا بہت اداس ہو گئے، فرما رہے تھے میری اتنی سی نواسی، اس کا اتنا سا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اب کون جائے اس کو منا کر لائے، اب بولا مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا، فرما رہے تھے کہ کوئی مجھ پر شفقت فرمائے اور جائے، اور میری جو ہے نا اس کا کیسے اس کا دل میں کیسے جوڑوں گا، اب یہ دل تو ٹوٹ گیا ہوگا اس کا، یہ یعنی اس قدر دل جوئی کا انداز۔ تو کاش ہمیں جو ہے وہ دل جوئی کرنا آ جائے، اور تربیت کا جیسا آپ نے فرمایا نا، یہ تو باپو تربیت سمجھ لیں کہ چاہے گھر والوں کی ہو یا باہر والوں کی ہو، اس میں دل جوئی بہت بڑی چیز ہے۔
اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا گھر کے دیگر افراد کی یا ویسے کسی کو ہم مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں اور دل جوئی کرنا نہ آتی ہو نا اور دل توڑنا آتا ہو تو ہم کسی کو سیٹ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں دل جوئی، جیسے رکن شورا بھی بتا رہے ہیں، دل جوئی یعنی دلوں کو ملانا، اور یہ بچوں میں بھی اتارنے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. ہمارے پاس جو اگلا ایسا مدنی گلدستہ ہے وہ مدنی منع کا ایک بڑا خوبصورت سا بیان ہے، دعوت اسلامی کس انداز سے بچوں کی تربیت کری. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا امیر اہل سنت کی شفقت، اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدنی منع پر جو امپیکٹ اور مدنی منع نے جو سنتوں بھرا بیان کیا اس کا انداز کیسا تھا. مدنی منع کا دیکھیے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں تو غم نہ کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. اور جب بھی غم، دکھ، پریشانیاں آئیں تو یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا آپ کے غم دور ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، بے سکونی ہے، ابو کے کاروباری مسائل ہو گئے ہیں، تو ایک مجرب وظیفہ عرض کرتا ہوں. آپ قرآن مجید کھول لیں، جہاں سے اللہ عز و جل توفیق دے پڑھنا شروع کر دیں. ترجمہ کنزُ ایمان پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پڑھتے رہیں جب تک اللہ عز و جل توفیق دے، پڑھتے رہیں. آپ کو ایسا لگے گا میرے غم ہلکے ہو رہے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہوگی. بس آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. اس کلام کی بڑی برکتیں ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کلام سے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ بعض کے بارے میں ہے قرآن مجید اٹھاتے، آنکھوں سے لگاتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے. تو قرآن مجید سے محبت کریں، یہ ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمیں بخشوائے گا. بس آج سے سستی ختم، تلاوت اور عبادت میں ہم اپنا دل لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے یادگار لمحات میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کال سے دیجیے. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا. حاجی صاحب محمد نعیم اتاری عرض کر رہا ہوں خیرپور میرٹھ سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب شروع میں چلتا تھا اس میں حاجی محمد علی اتاری بھی آئے تھے. یہ مدنی ماحول سے پہلے کیا تھے، پھر کس طرح مدنی ماحول میں آئے، اگر وہ آپ ہمیں دکھا دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مدنی گلدستہ صاحب کے سامنے دکھا دیں. چلیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے. تو جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو تیار ہوں وہ مطلب ہم پیش کر دیں، تو ابھی حاجی صاحب سے سن بھی لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے. مزید کچھ کالز ہیں تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کا بہت پہلے ایک سلسلہ چلا کرتا تھا آخر موت ہے، اس کا کلپ دکھا دیں جزاک اللہ خیرہ. آمین. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس آپ پہلے کون سا سلسلہ کرتے تھے؟ بہت مطلب پہلے سلسلوں میں جو پہلے ہوا کرتے تھے، جیسے سلسلہ نہیں تھا باقاعدہ. اچھا. 2 دفعہ تو اوبی وین کے ساتھ سفر ہوا. پھر یہ کہ یہاں ریکارڈنگ وغیرہ یا اس طرح کا سارا مینجمنٹ میں تھا معاملہ، کیونکہ اس وقت امپلائیز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے نا، اور سسٹم سارا ایکٹیویٹ کرنا تھا، تو ڈیلی انٹرویوز اور یہ سب ہوتے تھے. اچھا تجربہ ہمیں تھا نہیں ہے، تو جو لوگ آتے دیگر چینل سے وہ پہلے ہمیں سکھاتے سمجھاتے اور پھر خود یہاں سے سیکھتے. اچھا کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ کئی لوگ جب آئے نا تو کوئی ایڈیٹر یا کیمرہ مین یا ڈائریکٹر یا اس طرح مختلف فیلڈس کے لوگ،
تو آ کر وہ سوالات کرتے تھے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا آپ کا نیا چینل ہے کب تک چلے گا, اچھا ہماری جاب سیکیورٹی کیا ہے. اچھا پھر وہ آ کے سمجھاتے تھے نا آپ یوں کریں آپ یوں کریں آپ کو یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. تو مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس تھا نہیں. نگران شورا سے پہلے زیادہ تر ایک مجلس تھی یا پھر میں ڈیل کرتا تھا. اچھا میں سن کے سب کی اب ان کا جواب کیا دوں. پھر جب نگران شورا تشریف لاتے ان میں سے کچھ سلیکٹ کر کے میں نگران شورا کے پاس کبھی کچھ کو حاضر کرتا. جب وہ نگران شورا کے پاس بیٹھتے نا باپو, مجھے آپ فرما رہے تھے نا کہ نگران شورا وہ کیسے کرتے تھے کیا, میری اپنی آنکھوں دیکھی یہ مقصد معاملات ہیں. یہ وہ لوگ جو بڑی ہائی فائی باتیں کرتے تھے نا ٹیکنیکل یہ وہ یوں ہونا چاہیے, جب نگران شورا کے پاس بیٹھتے تھے تو نا یوں کر کے سن رہے ہوتے تھے نا, یوں گردن ان کی یوں ہلتی رہتی, سنتے رہتے اور باہر نکل کے کہتے یار کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے یہ انہوں نے کہاں سے کورس کیا ہے یہ تو یار وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں آتی, کب سے چینل چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے سب میرے پیڑ سے سیکھا ہے یہ, باقی چینل ہماری فیلڈ نہیں ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, ہمارے پاس میں کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے یہ. تو یہ مدنی چینل بھی امیر علیہ سنت کی دیگر کرامتوں میں سے کرامت ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ جو آپ نے فرمائش کی مدنی چینل کے ناظرین, ایک بہت پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا رکن شورا و نگران اتاری کابینات ہمارے حاجی محمد امین اتاری کا. آپ کا جو ہے یہ سلسلہ تھا بڑا مطلب جو ہے اصلاحی سلسلہ اور قلب کی کیفیات تبدیل کر دینے والا. آپ کے خوبصورت سے ایک مدنی گلدستہ ہمیں ہمارا ایک تیار ہے. سلسلے کا نام تھا آخر موت ہے. تو اس میں سے جو ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ تیار ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے, بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ترجمہ کنز الایمان کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوتی جس میں منادی ندا نہ کرتا ہو کہ 40 سال کی عمر والوں کی مثال پکی کھیتی کی سی ہے, جس کے کاٹنے کا وقت آ لگا. 50 برس والوں تم نے آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل پایا. 60 سال والوں تمہارا کوئی عذر بھی نہیں ہے. کاش دنیا والے پیدا ہی نہ ہوتے, اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے. قیامت قریب آ لگی, اپنے بچاؤ کی فکر کرو. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں, اور اس کے برعکس ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو وہ کون سی نافرمانی ہے کہ جس کو ہم کرنے میں مصروف نہیں. اپنی موت کو یکسر بھول کر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے خوش بخت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے, اور حدیث پاک میں بھی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. تو ذہن نصیب کہ انسان کو اپنی موت کو پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی
کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہے. اچھا اب ایسا ایک تو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے کہ مدنی ماحول میں کیسے آئے, وہ مدنی گلدستہ دکھا دیں, مدنی انقلاب میں شاید یا کھلے آنکھ صلی اللہ میں چلا ہوگا, ایک تو یہ ایک سوال ہم. دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے ہماری شروع سے ہی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ بھی ہے اور مدنی ماحول کا بھی سلسلہ ہے. آپ کا ایک اور ٹاپک جو ہے جو او بی وین کے حوالے سے تھا, آپ کے سفر کا سلسلہ بھی ہے. تو پہلے مطلب جو ہے مدنی ماحول میں آپ کیسے تشریف لائے؟ مدنی ماحول میں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی آڈیو کیسٹ, اس وقت تو مدنی چینل نہیں تھا, آڈیو کیسٹ جو ہے وہ واقعہ تو بہت طویل ہے. مختصراً یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میرا ویڈیو سینٹر تھا اور میوزک سینٹر تھا, اور کیسٹ گانوں کی ڈب کرنا اور یہ, اور وی سی آر اس وقت ہوتا تھا, وی سی آر کی کیسٹ رینٹ پر دینا, کرائے پر دینا, نئے نئے گانے لانا کرنا, سب یہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. چھوٹے بھائی مدنی ماحول میں آ گئے تھے, وہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ بھائی جان آپ آئیں, مدرسے میں آئیں, اجتماع میں آئیں. تو ان کو میں ڈانٹ کے بھگا دیا کرتا تھا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو, کھیل کود یہ وہ, عجیب ایک زندگی تھی. تو رات میں اپنی دکان 10-11 بجے بند کر کے آتا تھا. سردیوں کے دن تھے, فیبروری کا مہینہ تھا 1989. تو میں رات کو آ کر جو میرا گھر میں ڈیک رکھا ہوا تھا اس میں میں اپنے جو لوگ دیتے تھے فرمائشی گانے ڈب کرتا تھا گھر میں بیٹھ کے. دن میں تو دکان پہ رش ہوتا تھا, تو وہ میرا جو ڈیک تھا جس میں ڈب کرتا تھا اس میں کوئی آڈیو کیسٹ چل رہی تھی. اچھا اللہ گناہوں کو معاف فرمائے, مقصد یا تو میوزک سننے کا ذہن تھا یا لطیفے, کوئی دینی تقریر یہ تو ذہن ہی نہیں تھا نا کہ کون ہے کیا ہے. تو امیر علیہ سنت کا تعارف بھی نہیں تھا کیا. تو چھوٹے بھائی نے جو مدنی ماحول میں مجھ سے پہلے آ چکے تھے, انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ بڑے ٹیپ کے اندر لگا کر جس میں ڈبنگ کرتا تھا, وہ لگا کر بلینکٹ اوڑھ کر سو گئے نا, سوئے یا اندر وہ منہ کر کے لیٹ گئے. میں آیا تو میں سمجھا کہ کوئی لطیفوں کی نیا کوئی والیوم آیا, تو میں نے کہا یہ کون سا ہے جو میں نے نہیں سنا, میں تو ہر چیز نہیں لے آتا ہوں. میں سننے بیٹھا نا, تو میں سننے بیٹھا تو اس میں کچھ عذابات تھے. تو ایک دم دل میں خیال آیا نا, نفس اور شیطان نے وار کیا, یار یہ تو وہ مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں یہ جہنم کے عذابات واقعات. تو پھر میں نے وہ اسٹاپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے خیال آیا کہ تو سارا دن گانے سنتا ہے, گانے ڈب کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اور اب یہ دین کی باتیں تو بند کر رہا ہے, تجھے گناہ ملے گا. پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. تو بس یہی کشمکش چلتی رہی. تو اور امیر علیہ سنت کا وہ بیان تھا جہنم کی تباہ کاریاں. تو اس میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو جہنم کے عذابات بتایا, تو اس نے بس میرا رواں جو ہے نا ہلا کے رکھ دیا نا. بہت خوف طاری ہوا کہ یار اتنے عذابات. پھر جو امیر علیہ سنت کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اے گناہ کرنے والوں, اے ویڈیو سینٹر چلانے والوں, اے میوزک سینٹر چلانے والوں, اے حرام کام کرنے والوں, کیا جہنم کا. بس مجھے لگ رہا تھا مجھے ہی کہہ رہے نا, میں بس روئے جاؤں. اور یہ تھا گھر میں بس میں اکیلا بیٹھا ہوا سن رہا. تو جب وہ سنی کیسٹ جب ختم ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کیسٹ اور رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کون ہیں, کیا نام ہے. پھر میں نے وہ کیسٹ لگا لی, پہلے نے اثر کیا. پھر وہ کہ جوانی میں موت کے واقعات, بھری جوانی میں یہ مر گیا, بھری جوانی میں یہ مر گیا. پھر امیر علیہ سنت کا جو ایک انداز کہ بھری جوانی میں جب کفن پہننا ممکن ہے تو بھری جوانی میں امامہ پہننا بھی ممکن ہے. بھری جوانی میں جب قبر میں اترنا ممکن ہے تو مدنی ماحول میں آنا بھی ممکن ہے. یوں کر کے جب سمجھایا نا, تختہ غسل پر بھری جوانی پہ بندہ لیٹ سکتا ہے, تو داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو آ جائیں توبہ کر لیں, جوانی کی توبہ. میں پھر رات بھر روتا رہا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں یہ. تو اللہ کی رحمت ہے, پھر توبہ کی. پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کر کوئی فجر کی نماز پڑھی تھی. پھر فجر کی نماز پڑھ کے رات بھر جاگ رہا تھا میں, بس افسردہ تھا کہ میں کیا کروں, خوف طاری تھا. پھر 10-11-12 بجے اٹھا میں, تو گھر والوں نے اٹھایا بھی کہ بھائی جا کے دکان نہیں کھولو گے. ایک اور مقصد جو اس میں واقعے میں تھا کہ مجھے دکان کھولے ہوئے صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا, اور بڑے دنیاوی دھوم دھام کر کے لائٹیں لگا کے بڑی شوشہ کر کے وہ کھولی تھی. بہرحال ذہن بنا کے اس کو آج سے ختم کر دوں گا, یہ حرام کام ہے. محلے کے بچے لیے کوئی ٹھیلا ہوتا ہے نا گاڑی اس طرح کی, وہ لی, کچھ خالی کارٹن جمع کیے, ساری کیسٹیں بھرنا شروع کی. اب لوگوں نے بولا کہ پاگل ہو گئے, ابھی تو کھولا ہے, اتنا پیسہ لگایا, یوں لگایا. ایج بھی میرے خیال میں میری 18-19 سال ہوگی اس وقت بس. بہرحال اللہ کی رحمت سے پھر اس سے جان چھٹی, اور پھر اسی دکان کے اندر میں نے اپنا مکتبہ کھولا, جس ڈیگ اور ٹیپ کے اندر وہ گانے ڈب کرتے تھے اس میں پھر نعتیں امیر علیہ سنت کے بیانات یہ شروع کیے. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا
کہ دیکھیں ایک اللہ کے ولی کی زبان کی برکت اور ایک اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر دیکھی. اب تو مدنی چینل ہے, زیارت بھی کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی, مدنی مذاکرے بھی ہر سنیچر کو ملتے ہیں. اس وقت تو آڈیو بیانات تھے, جو میری معلومات ہے نگران شورا بھی امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان سن کر ہی مدنی ماحول میں آئے تھے. تو آڈیو بیان جس میں ظاہری طور پر دیکھ نہیں رہے, تو زبان کی تاثیر دیکھیں ولی کامل کی, کہ اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر کیسی دی ہے. کہ مقصد ایسا نوجوان کہ جس کو دین کے کوئی کہے نا تو وہ مقصد بدک جائے, اور جمعے کی نماز پڑھنے جائیں تو ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آئے گی, ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو جائے. لیکن کیسے کیسے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اس ولی کامل نے بدل کے رکھ دیا. تو اللہ عز و جل ہم سب کو اخلاص کے ساتھ استقامت دے, عافیت دے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, مکمل آ جائیں. ابھی آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا مدنی چینل پر, کہ ایک مدنی منع کس طرح جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, قرآن پاک پڑھنے کا یہ کہہ رہے تھے. تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا. تو بعض لوگ باپو میں نے دیکھا یہ کہ سمجھتے ہیں, مدنی ماحول سے بھی ٹچ ہوتے ہیں, لیکن دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے جو نا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے, ہاں, کہ یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یا تھوڑا یہ بھی ہو, تھوڑا یہ بھی ہو, تھوڑا دنیا بھی ہونا چاہیے نا. میں جب مدنی ماحول میں آنا شروع ہو گیا تھا نا, تو میری اپنی کرکٹ ٹیم تھی, میں خود کپتان تھا اس کا. تو میرا میچ تھا, کوئی ٹورنامنٹ تھا, صبح میچ تھا, رات ہماری مدنی ماحول کی تربیتی نشست تھی. تو اس وقت جو ہمارے نگران تھے نا مبلغ, انہوں نے یہ بیان کیا تھا, بولے یار دو کشتی میں پاؤں رکھ کے سفر کرو گے نا تو ڈوب جاؤ گے, سفر منزل پہ نہیں پہنچو گے, آدھا یہ آدھا یہ. جب آ گئے ہو تو پھر پورا ایک دامن پکڑ لو نا یار, چھوڑ دو مطلب دنیا کے معاملات, خرافات, کھیل کود. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی برس دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں, لیکن اپنے اندر چینج نہیں لاتے. بچے ہیں جہاں ہیں ویسے ہی ہیں. تو آگے بڑھیں, اور جب وہ دنیاوی گیدرنگ میں جاتے ہیں, دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں, تو ہنسی مذاق, لطیفے, کھلکھلانا, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور کہتے بھی اپنے آپ کو میں دعوت اسلامی والا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو نیک بننے کے لیے پھر نیک صحبت یہ ضروری ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدرسۃ المدینہ بالیغان میں آئیں, کچھ مدنی کام کریں, کوئی دعوت اسلامی کے مدنی کام کی ذمہ داری لیں. خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ کرنا پڑے گا. کچھ کرنا پڑے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کچھ کالز جو ہے ریکارڈ کروائی ہیں, چند کالز کی جانب چلتے ہیں. اور اگر امید ہے کہ کئی ناظرین جو ہے وہ نیتیں بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ اپنی نیتیں بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو ہے SMS کے ذریعے, یا آپ ویسے ہی ہم سے اپنی نیتیں شیئر کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیت دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بن جائے. ابھی سنتے ہیں کچھ کالز. جی, کال سے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আলফেসানি আত্তারি বাংলাদেশ থেকে আরজ করছি. মাশাআল্লাহ, আমাদের প্রিয় প্রিয় রোকনে শুরা হাজী মোহাম্মদ আলী আত্তারি সাল্লাল্লাহুল বারি দেখে অত্যন্ত খুশি লাগছে. তো মাশাআল্লাহ, দর্শকবৃন্দদের প্রশ্ন শুনছি যে 3 দিনের সুন্নাত ইজতিমা এর স্মরণ করা হচ্ছে. তো আর সুসংবাদ শুনতে চাচ্ছি যে যেহেতু আগামী 28, 29, 30 ডিসেম্বর বাংলাদেশ ঢাকাতে হাজি ক্যাম্প সংলগ্ন উত্তরাতে আসিয়ান সিটির মধ্যে 3 দিনের সুন্নাত ইজতিমা আবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে. তো এ ব্যাপারে দর্শকদের জন্য যদি কোনো মাদানী ফুল দেয়া হতো তাহলে মদিনা মদিনা হতো. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ پر جو ہے آپ یہ غالباً دعوت اسلامی کا جو سنت و بھرا اجتماع ہونے والا ہے اس حوالے سے ابھی انشاءاللہ آپ نے تو بنگالی زبان ہے, سب بنگالی زبان آپ ٹرانسلیٹ کریں باپو. اچھا, میں کچھ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. الف ثانی باپو غالباً اس طرح فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ رکن شورا کی زیارت ہوئی, بڑا دل خوش ہوا اور ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ اترا ڈھاکہ میں ہونے والا سنت و بھرا اجتماع ہے, اس کی بھی دعوت دے دیجئے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. آپ کو تو مدنی چینل بنگلہ پہ لے لیں باپو. ٹرانسلیٹ آپ نے کچھ مطلب یعنی الحمدللہ ہمارے مبلغین کا ایک مطلب ہمارا بھی کافی عرصے سے 6-7 ماہ مطلب ساتھ رہا ہے, تو کچھ مطلب سیکھنے کی کوشش کی ہے ان سے. تو ماشاءاللہ بنگالی زبان, بنگلہ دیشی زبان. اور چلیں مزید کچھ کالز لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کچھ جو ہے بنگلہ دیش کے اجتماع کے حوالے سے. اچھا, کلام ہے تو کلام کی جانب چلتے ہیں. پہلے کلام سنتے ہیں الحمدللہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی زبانی,
اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے اس اجتماع چٹاگانگ چلو چٹاگانگ تو اس مرتبہ تو نہیں ہوگا نا؟ اب اس دفعہ کچھ اور ہوگا، ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. جی اس مرتبہ ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. ڈھاکہ. اچھا تو پہلے جی کال ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی کال دے دیجیے. آپ نگران پاک کابینات نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب مدعز اللہ علی کا ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا کہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، اس پہ کوئی شفقت فرما دیں، یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چل ایسے میں سب شامل کرتے ہیں، پھر کلام بھی سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. عزیز احمد کانا مرکز الاولیاء لاہور سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. مدنی چینل کے یادگار لمحات میں یہ کلام ضرور سنوا دیجیے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ماشاءاللہ. ذہنی آزمائی سیزن 7 کے پارٹ کے کچھ حصہ دکھا دیجئے جس میں بھاولپور کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. شہزاد اتاری بھاولپور سے اور ساہیوال سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ نمبر 720 دکھا دیجئے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے دیکھتے ہیں. ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی زبانی خوبصورت سا کلام. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عشق بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے. تو عطا علم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے. تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. گو یہ بندہ نکما ہے بیکار، اس سے لے فضل سے رب غفار، کام وہ جس میں تیرے
خدا تجھ سے الف ثانی باپو کی بارگاہ میں معذرت کہ باپو آپ کی مطلب وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. اب ہم مطلب جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے ڈھاکہ اجتماع کے حوالے سے. بنگلہ دیش میں جو الحمدللہ اجتماع ہونے جا رہا ہے, کچھ کالز بھی لیں گے, سب سے ترغیب بھی لیں گے. سب اس کا بھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے, وہ بھی دکھائیں گے جو مطلب آپ کا مدینہ الاولیاء چٹاگانگ شریف میں اجتماع ہوا تھا, کس طرح سے کس انداز سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیاریاں کی تھیں. کچھ ترغیب دلائیے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے, یعنی ہمارے پوری دنیا میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں. الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر 2 اجتماع تو ہوئے ہمارے, 2015 میں ہوا اور 2016 میں ہوا. ہم نے مشورہ کیا کہ وہاں جو سوٹیبل ٹائم ہے نا وہ ہے نومبر, دسمبر, جنوری, فیبروری, کیونکہ وہ برسات بہت ہوتی ہے, 7-8 مہینے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ 4 ماہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے 2 اجتماع تو کیے فیبروری میں. تو یہ ذہن تھا کہ کچھ نئے نئے کام کیے جائیں, کیونکہ زندگی ہے مختصر, اور جتنا کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کر جائے. تو ہمارا فوکس تو ڈھاکہ ہی تھا کہ ڈھاکہ میں کرنا ہے, لیکن وہاں وسائل, افرادی قوت کی کمی اور دیگر ایشوز تھے. تو 2 سال ہم نے چٹاگانگ میں جب کیا تو اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اجتماع کرنے والے اسلامی بھائی ہو گئے. اچھا, جب پہلا اجتماع تھا تو نگران شورا نے مجھے فرمایا تھا کہ علی بھائی یہاں سے جو ہے آپ جو ملتان کا اجتماع کرتے تھے, مدینہ الاولیاء کا بین الاقوامی اجتماع, وہ ایکسپرٹس یہاں سے لے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, ویزا نہیں لگا, اب کیا کریں؟ تو یہاں سے اسکائپ کے ذریعے وہاں جو مجلس بنی ان کی تربیت ہوتی ہے, شامیانہ کیسے لگے گا, ساؤنڈ کیسے ہوگا, لائٹ کیسے ہوگی. اچھا, مجھے بھی پرسنلی جو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا اجتماع گاہ کے انتظامی معاملات کا, لیکن کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اب کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ پہلا جب اجتماع کیا تو جب اجتماع گاہ سج گئی نا, یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی اجتماع گاہ, تقریباً 63 ایکڑ پر وہ اجتماع گاہ تھی. اور لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو نا, اتنی بڑی اجتماع گاہ بھرو گے کیسے یہ. تو اللہ کی رحمت سے بہت کامیاب اجتماع رہا. پہلا 2015 کا, پھر اسی سال 2016 میں فیبروری میں چٹاگانگ میں اجتماع ہوا, میں وہیں تھا الحمدللہ. تو اجتماع گاہ اسلامی بھائیوں نے اور بڑی کر دی. تو میں چٹاگانگ پہنچا تو میں نے کہا یہ کیا آپ لوگوں نے اتنی بڑی کر دی. ظاہر بات ہے کہ ٹھیک ہے جتنی تھی ہماری اتنی رکھتے ہیں, بولا نہیں پبلک بہت آئے گی. تو الحمدللہ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کا اجتماع تھا. منگل کی رات سے ہی مدنی قافلے آنا شروع ہو گئے. بدھ کی صبح یہ کنڈیشن تھی کہ صبح 10 بجے کا اناؤنس تھا ہمارا, بدھ کی صبح 10 بجے اجتماع شروع ہوگا. ظہر سے پہلے یہ تھا کہ جو پنڈال بنایا تھا وہ یوں پیک ہو گیا. میرے پاس گھبراتے ہوئے اسلامی بھائی, علی بھائی لوگ پیک ہو گئے. تو میں نے کہا تو کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر گئے تو کناتیں کھولی, کچھ بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا, بہت بڑا اجتماع ہوا اللہ کی رحمت سے. پھر یہ ہدف تھا کہ ڈھاکہ میں ہمیں کرنا ہے, ڈھاکہ میں کرنا ہے, مسجدوں کا شہر, سب سے بڑا شہر بنگلہ دیش کا. اور کیا ہے کہ اگر لوکیشن وائز بھی میپ میں دیکھیں گے نا تو ڈھاکہ آنا آسان ہے. چٹاگانگ جیسے ہمارا باب المدینہ کراچی ہے نا, سمندر ہے, تو پورا پاکستان سے یہاں ہو کر اینڈ ہے یہ. اسی طرح چٹاگانگ کے آگے سمندر ہے نا, پھر کوکس بازار اور اس سے آگے ہے. تو یہ تھا کہ ڈھاکہ میں کریں. تو یہ کہ الحمدللہ 28, 29, 30 دسمبر 28, 29, 30 دسمبر 2016 بدھ جمعرات جمعہ, جب ہم اس کی پرمیشن لینے کے لیے اسلام بھائی کوشش کر رہے تھے نا, میں آپ کو بھی عرض کروں گا, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور جو اسلامی بھائی پرمیشن لینے جا رہے تھے نا, وہ پرمیشن لینے سے پہلے باپو یہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی پرمیشن نہیں ملے گی, بہت مشکل ہے. یہ بنگلہ لینگویج میں کہتے ہیں راجدھانی, یعنی کہ کیپٹل کو, راجدھانی کیپٹل ہے, یہ نہیں کرنے دے گی گورنمنٹ. میں نے کہا منع کرے گی نا, نہیں کریں گے, ہم کون سے لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی ہڑتال نہیں کرنا. ہم خاموشی سے اپنا مسجد میں مدنی کام کرتے رہیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے. اب کوشش تو کریں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, ان سے دعا کروائی. الحمدللہ بہت مراحل تھے. آخر میں جب پرمیشن لیٹر ہاتھ میں آیا نا, اسلامی بھائی رو رہے تھے, علی بھائی پرمیشن مل گئی ہے, پرمیشن مل گئی ان ریٹن میں. حالانکہ گورنمنٹ کا تقریباً پاکستان میں بھی اسی طرح کا ہے کہ یہ پہلے سے لکھ کر نہیں دیتے, 15 دن 20 دن پہلے دیتے ہیں, اور اس طرح. اللہ کی رحمت سے پرمیشن مل گئی ہے الحمدللہ. اور بہت بڑا ایک ایریا ہے آشیان سٹی, یعنی ایڈریس آپ بتائیں. جی ہاں, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ جو ڈھاکہ کا ہے اس سے قریب حاجی کیمپ ہے.
हाजी कैंप के करीब एक आशियान सिटी हाउसिंग स्कीम है, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ इंशाल्लाह ये हमारा इज्तिमा होगा और इसका धूमधाम से एड्रेस होगा। जो ऐसा बताया गया है उत्तरा ढाका, उत्तरा असल में एक मशहूर जगह है, आशियान सिटी एक हाउसिंग स्कीम है ना एक एरिया की। हाजी कैंप भी मशहूर है, लेकिन हाजी कैंप में वही आएगा जो हज करने जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट भी जो ना सब नहीं जाते, खैर एयरपोर्ट मशहूर है, तो ये असल उत्तरा इलाका नहीं है, उत्तरा इसके करीब ही है, करीब है मकसद। अच्छा, वो ढाका चलो जो है ना, पहले तो चिटागोंग चलो, चल एक दो अशार तो आप सुनाए। मैं सुनाऊं? ये अशार नहीं सुनाए तो चलें कुछ मतलब तर्ज में चिटागोंग चलो चिटागोंग किस तरह आप दावत देते थे? मेरे पास मोबाइल में से वो सुना सकता हूँ। अच्छा, आप अपने अल्फाज में नहीं सुना रहे, चलिए ठीक है, ऐसा आपको मजीद मतलब जो उसमें आजमाइश में भी डालते हैं, आपको सुनाते हैं ढाका चलो ढाका। पहले चट्टोग्राम और चाटगांव और चट्टागोंग, तो वैसे क्या था? तीनों ही सही है। असल में इंग्लिश में चिटागोंग कहते हैं और चाटगांव वाले कहते हैं, यानी चिटागोंग वाले चाटगांव कहते हैं। अच्छा, और चट्टोग्राम भी वही कहते हैं, यानी चिटागोंग की लैंग्वेज थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन ढाका वालों की लैंग्वेज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मदनी चैनल के नाज़रीन तरगीब दिलाई रुकने शुरा ने। पहले सुनते हैं एक छोटा सा कलाम, फिर कुछ कॉल्स भी आपके लेते हैं। ढाका चलो ढाका, चलो ढाका, ढाका चलो ढाका, इज्तिमाए पाक शुरू होते शेष अबदी, इज्तिमाए पाक शुरू होते शेष अबदी, सफल हो ढाका ते, ढाका चलो ढाका, ढाका चलो ढाका, ढाका चलो ढाका। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस्लामी भाइयों ने चिटागोंग इज्तिमा के लिए, चट्टोग्राम इज्तिमा के लिए जो तैयारियां की थी वो मदनी खबरों का भी हिस्सा बनी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी गुलदस्ता उसका भी एक तैयार है। कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर वो मदनी गुलदस्ता भी आपको दिखाएंगे और फिर रुकने शुरा से पूछेंगे कि ढाका के लिए क्या क्या तैयारियां जारी हैं, जबकि अब 2 महीने से भी कम का वक्त है। आप जिस तरह के सब ने भी डेट्स भी अनाउंस फरमाई, तो कुछ कॉल्स ले लेते हैं, कॉल्स दीजिए और फिर इंशाल्लाह हम मदनी गुलदस्ता तैयारियों का चलाएंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जुनेद अत्तारी ढेरकी से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल लम्हात सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह जब यादगार लम्हात को सुनते हैं और देखते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और आज के सिलसिले में खसूसियत के साथ अली भाई की शिरकत, मरहबा मदीना मदीना। और अली भाई की बारगाह में सवाल ये है कि अली भाई ये बताएं कि बांग्लादेश में मदनी काम करने में मजा आया या पाकिस्तान में मदनी काम करने का मजा। इसके अलावा फरमाइश ये है कि एक सिलसिला दावत इस्लामी के मदनी चैनल पे चलता, बोल बाले मेरी सरकारों के, हाजी जमजम अलैहि रहमान का अगर सिलसिला कुछ देखने सुनने की सादत मिल जाए तो मदीना मदीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद और कॉल्स दे दीजिए, इंशाल्लाह फिर आई सबसे पूछेंगे कि बांग्लादेश में मदनी काम करने का मजा कैसा है। मजा दोनों जगह है, ठीक है, बाबुल मदीना में भी और बाबुल इस्लाम में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। निगरान शुरा यूरोप में है और आप नॉर्वे में, ओस्लो नॉर्वे में, तो वहाँ पे भी मदनी कामों का मज़ा है, मज़ा ही मज़ा है, मदनी कामों में बहुत मज़ा है। चंद कॉल्स, जी कॉल्स दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला मदनी चैनल की यादगार लम्हात बहुत ही प्यारा सिलसिला है। और आज तो हमारे बहुत ही प्यारे रुकने शूरा हाजी अली माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। बापू आपकी बारगाह मेरी मदनी इल्तिजा है कि बांग्लादेश इज्तिमा की कुछ झलकियाँ दिखा दें। और अली भाई बापू से मैं यूँ अर्ज कर रहा था कि अली रज़ा भाई के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर जो पिक लग रही है वो किसकी दावत दे रही है, किस चीज़ की दावत दे रही है? किसने कुछ तारीखें लिखी हुई बांग्ला में तो वो हमें बता दे तो मदीना मदीना। अच्छा, ये तो बहुत आपने ये कैसा सवाल कर लिया, ये सवाल आप ऑन एयर कर रहे हैं, इसका जवाब आपको ऑन एयर नहीं मिल सकेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको हम हाजी साहब से पूछ के कुछ बताएंगे। जी मजीद कुछ कॉल्स दे दीजिए।
क्या बात है। मोहम्मद आसिफ अतारी, जिला बिहाड़ी, पंजाब, पाकिस्तान। मैं वो क्लिप देखा मदनी चैनल पे जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मदनी मुज़ाकरों में अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में जो फनकार आए हुए थे उनके जो इस्लाही आपने तरबियत फरमाई थी वो मदनी क्लिप देखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन आमीन। और जी और कोई कॉल्स हो तो दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिद अत्तारी पिंडी कैब से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल के यादगार लम्हात सिलसिले में मरहबा कहते हैं रुकन शुरा को। अर्ज ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दरख्त के पास तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उसके साए में आराम फरमाया था, उस दरख्त के अंदर ज़ियारत करवा दी जाए। अच्छा, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अब्दुल हबीब भाई गालिबन जो तशरीफ़ ले गए थे। अच्छा, माशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन भी ऐसा आपको खुशामदीद कह रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुसर्रतों का इजहार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इस खुशियों को कायम दायम फरमाए। मज़ीद कुछ कॉल्स हैं आज सब के लिए भी या मदनी चैनल के यादगार लम्हात के लिए, वो भी दे दीजिए जी। सरफराज भाई, आपसे मदनी इंतजा है कि माह रज़ा का महीना है, अगर सिलसिला फैज़ान आला हज़रत जो पिछले साल मदनी चैनल पर लाइव ऑनर हुआ था, अगर उसके कुछ यादगार लम्हात दिखा दें तो मदीना मदीना। और पिछले माह रज़ा में रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सरदाराबाद फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने वहाँ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से बयान किया था। अगर उसके भी मदनी चैनल के यादगार लम्हात दिखा दें तो मदीना 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 मदीना। जी ऐसा पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि बांग्लादेश में काम करने का जो हमारे ढहरकी से इस्लामी, अब ये जो ढहरकी से इस्लामी ने तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि बाबुल इस्लाम सिंध, सहराए थर, तो जनाब बॉर्डरीज तक, वहाँ दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के बॉर्डर है, तो या बाबुल मदीना में मदनी काम, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जी कोरंगी और ये जो लांडी था ये भी आपके पास था। तो कहाँ मज़ा, कैसा मज़ा? असल में मज़ा जो है ना वो इलाके का नहीं है, मज़ा मदनी काम का है। वाह सुभान अल्लाह, बड़ी जामे बात की आपने। इसलिए कि इलाका तो वही नेकी की दावत देना, दीन का काम करना है। असल तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने जो एक दर्द अता फरमाया, अल्लाह करे हम सही तरह लेने में कामयाब हो जाएं, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ना वो बहुत गुनाहों की तरफ जा रही है। गुनाह बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, और ऐसी बेहयाई, फुहाशी, बेपर्दगी, उर्रियानियत और मौसीकी, तो एक तरफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, इस तरह की इसने तबाही मचाई हुई है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है वो कैसी तबाही मचाई हुई है, तो मंशिया, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या सब जानते हैं जी जी। और हमारी नस्लें, इनको कौन बचाएगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। अभी मुझे जानने वाले कुछ अर्से पहले यही कह रहे थे, बोले यार अपने बच्चे को यूँ पढ़ाना है, यूँ पढ़ाना है, यूँ पढ़ाना है। ठीक है, दुनियावी तौर पर जो भी जायज़ चीज़ें हैं वो करें, इसमें कुरान की तालीम कहाँ गई, नमाज सीखना कहाँ गया, तहारत कहाँ चली गई। लड़की बालिगा हो गई तो उसको तहारत के मामलात कौन सिखाएगा? माँ सिखाएगी, क्या माँ को आते हैं? लड़का बालिग हो गया, अगर उसको पाकी नापाकी के मामलात कौन सिखाएगा? बाप सिखाएगा कि बाप को आता है, बाप को क्या दुरुस्त नमाज पढ़ना आती है? तो इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं कि आज जो है वो उम्मत जो है ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये बहुत ज़्यादा बहरा रवी की तरफ, तो गुनाहों की तरफ, तो मस्जिदों में वो रौनकें नहीं है, नमाजी नज़र नहीं आते, तिलावत कुरान का शौक़ नहीं। तो असल तो जब ये दर्द और ये जब ये कैफियत बनेगी ना, तो आप दुनिया में जहाँ होगा आपको मदनी काम करने में मज़ा आएगा। जैसे हमारे बापू ने बताया कि निगरानी शुरा इस वक्त यूके यूरोप के सफ़र पे हैं, कल शायद डेनमार्क थे जी, कल रात डेनमार्क, कल डेनमार्क से जो है निगरानी शुरा का बयान था, मैंने भी सुना ये। अब डेनमार्क कहाँ, और मकसद इतना ज़बरदस्त बयान था इश्क़ रसूल पर, और क्या इश्क़ रसूल के जाम पिला रहे थे। तो उससे पहले इटली में थे, तो फिर बेल्जियम में थे, तो जर्मनी में थे। तो अब ये कि मज़ा इलाके का नहीं है। लोग मुझे कहते थे ये इस पर मुझे याद आया यार अली भाई आपको बांग्लादेशी मिला था। अच्छा, यानी मैंने कहा कि
وجہ کیا مقصد وہ ماں کیا غربت ہے یا کیا آپ کو یو کے یورپ میں یہ مزہ چاہیے یا امریکہ جائیں تو تھوڑا ٹائٹل لگے گا کہ یار یہ امریکہ سے ہو کر آئے. اصل مقصد دین کی خدمت ہے. اور بنگلہ دیش بھی ہمارا مسلمان ملک ہے, کم و بیش 18 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر, اور عاشقان رسول ہیں, عاشقان اولیاء ہیں, دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اصل تو دین کا کام کرنا جہاں رہے, دین کا کام کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کار الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیا کہ ہم اجتماعات منعقد کرتے ہیں. ایسے رکن شورا نے ہمیں ترغیب دلائی. پچھلے سال جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اجتماع گاہ بھرنے کی, کچھ مطلب تاثرات تو ابھی آپ نے سنا ہے رکن شورا کی زبانی, کچھ جو ہے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کچھ گفتگو جاری رکھیں گے. جی, ایک رف میپ بنایا ہے کہ اجتماع گاہ کیسی ہوگی, استنجا خانے, وضو خانے, کھانے کا جو بستے ہوں گے, ہوٹلز وغیرہ, اسٹال, اسی طرح پارکنگ ہے, شخصیات مکتب ہے, تنظیمی مکاتب ہے. تو یہ پورے پلاٹ کو الحمدللہ پلاننگ کی. آج ہمارا مجلس کا یہیں اجتماع گاہ کے اندر ہمارا مشورہ ہے. تو مزید الحمدللہ اس پر غور کر کے کہ اس کو کس طرح ترکیب بنائیں, کیا کریں. یہ اسی طرح الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے دعوت اسلامی کے لیٹر ہیڈ پر پرمیشنیں وغیرہ لی ہیں, پانی کی, اسی طرح بجلی کی, اور بہت سارا جو ہے الحمدللہ یہ کام جاری ہے. پوری فائل ورک ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہوگا, پانی کی سبیلیں بھی ہوں گی, بہت سارا الحمدللہ انتظامات ہوں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے, خیر و عافیت فرمائے. کوشش تو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں. عاشقان رسول میں, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت میں خوشی کی لہر بھی ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی. کچھ جو ہے وہ بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کالز بھی اسلامی بھائیوں نے آپ سے پوچھا کہ وہاں جو ہے وہ تیاریوں کا, وہاں ابھی مطلب کس قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں نیکی کی دعوت وغیرہ کا ڈھاکہ سلسلہ؟ میں بنگلہ دیش کے ذمہ داران جمع تھے, 2 دن ان کا مدنی مشورہ تھا. میں بھی اسکائپ کے ذریعے شامل ہوا تھا. تو ٹرین کی بکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح چٹاگانگ اور سید پور یہ یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیشل پلین, ایروپلین, بنگلہ دیش میں بیمان کہتے ہیں, ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں نا, تو بنگلہ میں بیمان کہتے ہیں, انگلش میں ایروپلین. تو ڈومیسٹک فلائٹ والوں سے بھی بات کر رہے ہیں. 4-5 قسم کی کمپنیاں ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بائی ٹرین یا بائی بس نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ اسپیشل پلین کی بھی ترکیب کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, بنگلہ دیش میں پانی تو بہت ہے, تو کہتے ہیں کہ 3 حصے پانی, 1 حصہ خشکی. تو وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں, بوٹ چلتے ہیں بڑے بڑے, 2-2, 3-3 منزل, جیسے بوری شال ہے, کھلنا ہے, اس طرح یہ علاقے بہت دور ہیں ڈھاکہ سے, اور پانی ہے کافی. ان کے بیچ میں مطلب ہاں جی, دریا بہتا ہے, برہم پترا وغیرہ یا اور نہیں, دریا بھی پہلے تو کیا تھا کہ وہ برج وغیرہ نہیں تھے. ہاں, لیکن اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا شارٹ پڑتا ہے, جلدی آ جاتے ہیں, کرایہ کم پڑتا ہے یہ. تو بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہاں سے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بوٹ چلیں, ایک طرف سے ٹرینیں چلیں, ایک طرف سے اسپیشل جہاز چلیں. مطلب بالکل یعنی کہ بوٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ تیاریاں جاری ہیں. تو ماشاءاللہ جہاز کے ذریعے بھی تیاریاں جاری ہیں. اچھا, آپ نے ابتداءً جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو تو یاد ہوگا, مجھے بھی تھوڑا سا بھول گیا تھا میں, تو عرفات کے میدان میں جو آپ کہہ رہے تھے مدنی چینل کی یادگار لمحات. یہ باپو ایسا واقعہ ہے میری زندگی کا, بالکل, کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیران ہوں گے کہ دیکھیں کیسا کرم دعوت اسلامی پر, امیر اہل سنت کا کیسا فیضان, اور مدنی چینل کا کیسا فیضان. کہ عرفات کے میدان ہم پہنچے نا, تو وہاں پہنچنے کے بعد رات کا ٹائم تھا, احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, اور احرام میں وہ 2 چادریں, جو مرد ہیں وہ احرام میں 2 چادروں میں, اور جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ سر بھی خالی رکھنا پڑتا, ننگے سر ہونا پڑتا, ٹوپی امامہ کچھ بھی نہیں. تو ہم لوگ جس ہمارے مکتب میں تھے نا, تو ہمیں ایسا ہوا کہ ہم بالکل کونے پر ہیں, ذرا دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہم عرفات کے میدان سے باہر ہی رہ جائیں, حجی نہ ہوں. تو میں اور ایک اور اسلام بھائی, ہم دونوں احرام میں تھے. تو ہم لوگ تھوڑا حدود عرفات دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ چلو دیکھیں کہاں, امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے اس میں رفیق الحرمین میں کہ دیکھ لیں کہ کہاں عرفات شروع ہو رہا ہے, کہاں اینڈ. تو ہم نکلے, چلیں, یلو رنگ کا بورڈ ہوتے ہیں. اب آپ ہم جب دیکھنے نکلے نا, دیکھتے 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 چلتے رہے. بھج کے دنوں میں تھکان بھی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی تھا کہ چلیں. رات کا ٹائم تھا, اتنی وہ اس ٹائم اس جگہ روشنی بھی نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں, تھوڑا یہ تصور کر رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم 2,
کوئی امامہ نہیں, کوئی ہمارے پاس لوگو نہیں, کچھ نہیں, احرام ننگے سر. جو عربی پولیس والے کھڑے تھے دو, وہ اس میں سے ایک پولیس والا عربی وہ ہمارے قریب آیا, سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد جو اس نے کہا نا, میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. سلام کرتے کہتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو میں سمجھا کہ شاید پاکستانی بھی, ہاں میں سمجھا کہ شاید پاکستانی لوگ بھی کام کاج کرتے ہیں, یا کوئی بنگلہ دیشی ہوں گے یا انڈین ہوں گے, ورنہ عربی کیسے بولے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے اردو میں بات کی, عربی تو آتی نہیں تھی. میں نے اس سے اردو میں بات کی کہ یہ آپ جو ہے کچھ اشاروں سے یہ کہ آپ کیسے بول رہے ہیں. تو پھر اس نے بولا کہ وہ بولا مگر چینل کر کے کچھ اس نے کہا. پھر بولا متوا, یعنی آپ کے جو نا وہ کوئی آتے ہیں, یہ میں نے اس میں دیکھا یہ. اچھا میں ہم دو جو اسلامی بھائی تھے ایک دوسرے کا ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم پر نہ مدنی چینل کی نشانی ہے, نہ کوئی لوگو ہے, نہ کوئی امامہ ہے. کوئی امامہ دیکھ کر ہی بولتا. آخر ایسا کیا اس نے ہمارے اندر دیکھا, اور مدنی چینل دیکھ کر ہی پولیس والے نے جو عربی ہے اس نے یہ اردو والا جو ہے نا ہمارا مدنی مقصد یاد کر لیا. یہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی قافلوں میں بھی اب ماشاءاللہ بھی تو عرفات کا آپ نے اپنا سفر بتایا, مدنی قافلوں کا بھی کچھ سفر بتائیے. ہمارے پاس چونکہ ایک مدنی گلدستہ تیار ہے آپ کا, اور وہ آپ کو بہت مطلب آپ کو جو ہے نا کہیں سے کہیں لے جائے گا, صحرائے تھر کے لے جائے گا آپ کو بہت پرانی یادوں کی طرف جو ہے نا ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو مدنی قافلوں میں جو سفر رہا وہ اس کی کچھ یاد, کوئی ایسا واقعہ جیسے ابھی عرفات کا واقعہ بتایا, عرفات آپ نے صحرائے تھر کا بتایا نا, تو کچھ مجھے یاد آیا. اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, یا پہلے دکھا دیں یا میں بتاؤں. یہ آپ نے جو بتایا کچھ میں پہنچا ہوں وہاں پر. یہ اچھا پہلے کچھ بتا دیں پھر دکھا. یہ باپو مقصد یہ ہوا تھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے کہ اراکین شورا بڑے شہروں میں جو ہے اور ربیع النور شریف کی اجتماعی میلاد جلوس میلاد نہ کریں, گاؤں میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں نا. کیا بات ہے. اچھا مدنی قافلوں کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ان ایام میں مدنی قافلوں میں جائیں. اچھا شروع میں تو نفس راضی نہیں ہو رہا تھا, شہروں میں جو رونق کے بڑے بڑے جلوس میلاد اور یہ, اور پھر ہمیں بطور ذمہ دار آگے بھی کر دیتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا ایک ایسا جملہ تھا, اس نے بڑی تربیت ملی اس سے. بہت سمجھ لیں کہ واقعی امیر پیر ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی, اور ان کی تربیت. فرمایا کہ اگر اراکین شورا یا بڑے بڑے ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کے لیے جمع ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کے لیے نہیں آتی, یہ سرکار کے میلاد منانے کے نام پر آتی ہے. آپ نہیں بھی ہوں گے تو لوگ آئیں گے. تو یہ جملہ بڑا لگا کہ یار یہ واقعی. تو پہلے ہی ہوتا تھا ہم نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے جلوس میں کون آگے چلے گا, اس طرح اسلام بھی آگے کرتے تھے. تو امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ یہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت سے چلے جائیں اور گمنام جگہوں پہ چلے جائیں. اچھا ہمارا مدنی مشورہ ہو یار ایسی کون سی گمنام جگہ پہ جائیں کہ جہاں کوئی جانتا ہی نہ ہو. تو یہ ہوا کہ یار جب میلاد منانی جا کر تو چلتے ہیں صحرائے تھر, عمر کوٹ سے بھی آگے تھر میں جہاں ریگستان کہاں چھاچرو ڈیپلو, اب پتہ نہیں نام بھی کیا کیا تھے اس کے. وہ اب وہ چلے تو گئے, اب جانے کے بعد اور شہر کی رونقیں یاد آئے کہ یار وہاں تو لائٹیں ہوں گی تو وہاں پر یوں میلاد ہوگی. اب وہاں نہ ساؤنڈ تو نہ کوئی دری تو نہ لوگ, تو اپنے جھنڈے لے کے چلے گئے. وہ منظر تھا, وہ منظر دکھاتے ہیں. لیکن یہاں مدنی چینل کی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ الحمدللہ اس میں یہ چونکہ ایک پرانا ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے اور اس یاد بھی تازہ کیے, سب جھنڈے ہیں اس میں. اور ابھی جو ہمارا الحمدللہ امیر علیہ سنت کا عطا کردہ جو جھنڈا ہے اس میں رنگ غوثیہ بھی ہے, تو اس میں رنگ رضا بھی ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ بھی ہے. مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا کا, جس میں رکن شورا نے الحمدللہ صحرائے تھر جا کے جو ہے وہ ربیع النور شریف کا جو ہے استقبال کیا, وہاں ربیع النور شریف منائی. جی مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے. چاہو گر برکتے قافلے میں چلو, پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو, 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 قافلے میں
قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 درس دے یا سنے یا بیان آپ دے، اس میں یہ بھی کہیں قافلے میں چلو، عاشقان رسول ان سے رحمت کے پھول آؤ لینے چلے، قافلے میں چلو، 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 ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے، قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو، 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دیں قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے، قافلے میں چلو، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم، لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، 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 اے میرے بھائیوں رٹ لگاتے رہو، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو۔ اب یہ کچھ آخری لمحات ہیں، کچھ اس پورے سلسلے کو سم اپ کر دیجئے، سمرائز کر لیجئے کہ آپ نے ابتداً جو ہے مدنی چینل سے وابستگی، پھر مطلب جو ہے مدنی قافلوں کا کچھ سفر بھی آپ نے بتایا، مدنی بہار بھی آپ نے ہم سے شیئر کی، الحمدللہ امیر اہل سنت نگران شورا کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات و واقعات، اور پھر یہ آپ کا مدنی گلدستہ صحرائے تھر کا۔ تو اب ڈھاکہ اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی آپ نے بھرپور ترغیب دلائی۔ اور کہ اسلامیہ نے بڑا مطلب وہ تو عجیب ہی سوال آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے پروفائل پک جو ہے وہ اس کی بھی کچھ بتا ہی دیں چلیں اسلام بھائی کو کہ آپ نے کیا مطلب اس پروفائل پک میں مطلب جو ہے وہ ترغیب ڈالی ہوئی ہے ڈھاکہ اجتماع کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میری واٹس ایپ میرا نمبر چینج ہو گیا ہے نا، تو ہو سکتا ہے پرانے والے پر شاید جو ہے نا وہ بنگلہ جو چٹاگانگ میں اجتماع ہوا ہوگا نا، شاید اس کی ہوگی، کہ ابھی والی جو واٹس ایپ ہے نا وہ نہیں ہے نا، اس میں مطلب نہیں ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی اس کی ترغیب دلائی۔ تو اس کیا فرماتے ہیں؟ لیکن جو ہے نا ایک اس پہ وضاحت کر دیں کہ امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی پرسنل پکچر کی جگہ پھول یا اس طرح لگ جائے، تو میرا جب نمبر چینج ہوا نا تو اس میں پرابلم ہوئی کافی، تو میں نے پھر امیر اہل سنت کے شہزادے کے ذریعے امیر اہل سنت سے معلوم کروایا، کیونکہ جب پیر نے منع کر دیا تو نہیں کرنا، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میری پرسنل پکچر لگانے سے پتہ لگ جائے گا کہ میری پرسنل آئی ڈی ہے۔ پھر شہزادے حضور نے امیر علیہ سنت سے پوچھا، امیر علیہ سنت نے پھر فرمایا کہ اگر ضرورت ہے اور اس سے دین کے کام میں کچھ ہٹ جاتا ہے یا اس طرح ہے، اگر یہ نیت ہے تو اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے منع فرمایا تھا جو اپنی پرسنل سیلفیز یا اس طرح یا اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ماشاء اللہ مرحبا، اسلام بھائی نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا سلسلے میں، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مدنی پھول الحمدللہ حاصل ہوئے، بنگلہ دیش اجتماع کی آپ نے ترغیب دلائی۔ ایک مرتبہ پھر مختصراً ترغیب دلا دیجیے، ڈیٹس وغیرہ بتا دیجیے اور جو ہے وینیو بتا دیجیے اور اسلامیہ کو ترغیب دلا دیجیے، پھر ہم جو ہے مدنی چینل کے ناظرین سے جو ہے رخصت حاصل کرتے ہیں۔
اجتماع جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے 28, 29, 30 دسمبر بدھ جمعرہ جمعہ 2016 2016 اور ربیع الاول کی بھی یہی تاریخیں ہوں گی 28, 29, 30. یہ ہوگا ایئرپورٹ کے قریب حاجی کیمپ ہے. حاجی کیمپ کے قریب جو ہے وہ آشیان سٹی ہے, اترا ایک علاقہ ہے اس سے قریب ہے. اچھا یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں دنیا بھر سے بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں, جو بنگلہ دیشی نیشنل ہے وہی آ سکیں گے. فورنرز وغیرہ جو ہے وہ اس میں ترکیب نہیں ہے. ہمارا یہی ہے کہ یہ نیشنل وائڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ فی الدارین. مدنی چینل ناظرین, اب آپ ملاحظہ کریں گے مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنتوں بھرا بیان. چلتے ہیں سنتوں بھرے بیان کی جانب.